السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، سوچئے ایک بادشاہ جس کے پاس تخت بھی ہے، فوج بھی ہے، محل بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایک کمزور سا لڑکا جس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ محل ہے، نہ تلوار ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ ہار گیا اور وہ بچہ جیت گیا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، طاقت تاج و تخت میں نہیں بلکہ حق میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان، قربانی اور اس سچ کی جسے آگ بھی جلا نہ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے، میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ مجھے ایک ایسا ذہین لڑکا دے دے جسے میں جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکا چنا گیا اور اس لڑکے کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر کی تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر جس راستے سے وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تھا اس راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ تو اس لڑکے کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ چلو راہب کے پاس دیکھے تو صحیح وہ کیا سکھاتا ہے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس جاتا، راہب جو ہے اسے اللہ کا دین سکھاتا۔ تو اس لڑکے کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کے دین سے محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے کے بیچوں بیچ سانپ پڑا ہوا تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ تو اس لڑکے کے دل میں ایک بات آئی کہ آج موقع ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ راہب کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین صحیح ہے۔ اس لڑکے نے ایک پتھر کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ، اگر راہب کا دین تجھے زیادہ محبوب ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس سانپ کو ہلاک کر دے۔ جیسے ہی اس نے پتھر اللہ کے نام پر مارا تو وہ سانپ مر گیا۔ لڑکے کو یقین ہو گیا کہ راہب کا دین حق ہے، صحیح ہے۔ اللہ نے اس کو شفا کی طاقت دے دی۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے اور شفا حاصل کرتے تھے۔ بادشاہ کے وزیر کو پتہ چلا تو بادشاہ کا وزیر چونکہ نابینا تھا، وہ بہت سارے تحفے لے کر بچے کے پاس آیا اور کہا، اگر تو نے مجھے بینائی دے دی، میری آنکھیں مجھے واپس کر دی، تو میں سارے تحفے تجھے دے دوں گا۔ تو بچے نے کہا، دیکھیے، شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کرو، اگر اللہ نے آپ کو شفا دے دی تو آپ اللہ پر ایمان لے آؤ گے۔ وزیر نے کہا، ضرور میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لے آیا۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تجھے یہ بینائی کس نے دی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے بینائی اس خدا نے دی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، میں نے تجھے شفا دی ہے، بینائی دی ہے۔ تو وزیر نے کہا، نہیں، مجھے اس خدا نے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے دین کو قبول کرے، اسلام کو چھوڑ دے۔ وزیر نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے وزیر کو سخت تکلیفیں پہنچانے شروع کر دی۔ آخرکار وزیر کو مار دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے دین کو قبول کرو، اسلام کو چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا تو اس راہب کو آرے سے چروا دیا گیا۔ پھر اس بچے کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے دین کو قبول کرو، اسلام کو چھوڑ دو۔ تو بچے نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اگر وہ اپنے دین سے باز آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، ورنہ وہی اس پہاڑ سے اسے گرا دینا۔ بچے کو سپاہی اس پہاڑ پر لے گئے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بچا لے۔ تو پہاڑ جو ہے لرز اٹھا،
سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ بچہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے سپاہی کہاں ہے؟ تو بچے نے کہا کہ آپ کے سپاہی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور مجھے میرے خدا نے بچا لیا۔ بادشاہ نے واپس دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں اسے پھینک دینا۔ بچے کو سمندر میں لے جایا گیا۔ بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی دعا کی۔ سمندر میں سے ایک موج اٹھی جس کی وجہ سے سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ بچہ واپس بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں ہے؟ تو بچے نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں کو میرے خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ چاہے کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کر لے، آپ مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتے۔ ایک ہی صورت ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی صورت ہے؟ تو بچے نے کہا کہ آپ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور آپ ایک تیر کو اپنے ہاتھ میں لو اور اس تیر کو پھینکنے سے پہلے یہ پڑھو بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ جیسے ہی وہ تیر میری کان پٹی پر لگے گا میں فوراً مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس بادشاہ نے تیر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پڑھا بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ جیسے ہی وہ تیر بچے کے کان پٹی پر لگا وہ بچہ فوراً ہلاک ہو گیا، فوراً مر گیا۔ جیسے ہی وہ بچہ شہید ہو گیا تو سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اسے تعجب، بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے خندق کے کھدوانا شروع کر دی اور لوگوں کو کہا میرے دین کو قبول کرو ورنہ اس خندق میں، اس آگ میں آپ سب کو ڈال دیا جائے گا۔ سارے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم ہرگز اس سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے لوگوں کو اس خندق میں ڈال دیا۔ ایک ماں کا چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ماں کا دل تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس بچے نے کہا میری ماں آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، ہم تو حق پر ہے، آپ صبر کیجئے۔ تو میرے بھائیو، دین ایسے ہی وجود میں نہیں آتا، قربانیوں سے دین وجود میں آتا ہے۔ دیکھیے اس بچے نے قربانی دی جس کی وجہ سے محلے کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی ہے اور قربانی ہی تاریخ میں گواہ، قربانی کی گواہ تاریخ بنتی ہے۔ میرے بھائیو، قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو پھیلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس بھی جب قربانی دینے کا وقت آئے، چاہے جان کا ہو، مال کا ہو، کسی بھی طریقے کی قربانی دینے کا موقع آئے تو ہم ہرگز اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جان کی، مال کی صحیح قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔